بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوهم او وزنوهم یخسرون وقال تعالی ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی عزت و احترام کے قابل میری معزز ماں بہنوں، مجھے اس وقت جو موضوع دیا گیا ہے کہ اسلام ساسوں کے اوپر بہوؤں کے کیا حقوق قائم کرتا ہے، اس سلسلے میں اصل گفتگو کرنے سے پہلے ایک دو وضاحتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سب لوگ اس خاص مقصد کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ معاشرے کے اندر ساس بہوؤں کے درمیان میں بعض جگہوں کے اوپر بڑھتی ہوئی کھائی کو ہم لوگ پاٹ سکیں۔ ظاہر ہے اس کے لیے معاشرے میں جو کچھ نقشے چلتے ہیں، ہمارے درمیان میں ساس بہوؤں کے درمیان میں بعض جگہوں پر جو ناچاقی اور نااتفاقی کے نقشے دکھتے ہیں، ان کی کچھ مثالیں اور ایگزامپلس آپ کے سامنے بیان کے بیچ آئیں گے۔ اس سے ہرگز یہ سمجھ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ساس اپنی بہو کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتی۔ چونکہ میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں، آئے دن میرے سامنے مقدمات و کیسز اس نوعیت کے آتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر میں کچھ تجربے کی چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو ہر ساس اپنی بہو کے ساتھ ایسا معاملہ کرتی ہے، اس چیز کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر یہاں خاص ساسوں کو جمع کیا گیا ہے، اس لیے ان کے ذمے میں بہوؤں کے جو حقوق ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ تو کبھی بعد میں کسی کو یہ اشکال نہ ہو کہ اچھا بہوؤں کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہے، ان کو ذکر نہیں کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ جس قسم کے مجمع میں جاتے تھے ان کو ان کے حقوق یاد دلاتے تھے، ان کے ذمے میں دینے کے، ادا کرنے کے جو حقوق ہیں وہ یاد دلاتے تھے۔ لینے کے جو حقوق ہیں وہ تو سب جانتے ہیں، اس لیے یہاں خاص مجلس میں آپ کے ذمے میں بہوؤں کے کیا حقوق لازم ہوتے ہیں ان پر چرچا کی جائے گی۔ اس سے ہرگز یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بہوؤں کے ذمے کوئی حقوق ہے ہی نہیں۔ ہاں، اس کی مجلس دوسری ہے، اس کا مجمع دوسرا ہے اور اس کا موقع دوسرا ہے۔ بہرحال آپ ماں بہنیں تھوڑا براڈ مائنڈ سے بیٹھیں، اور ہمارے اندر اگر اس میں کی کوئی خرابی پائی جا رہی ہے تو ہم اس کو قابو میں لانے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں ہے اور خوبی ہے تو ماشاءاللہ یہ خوبی آپ دوسروں میں منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ میری ماں بہنوں، انسان کی زندگی میں الگ الگ مرحلے آتے ہیں۔ انسان کسی مرحلے کے اندر تابع ہوتا ہے اور ماتحت ہوتا ہے، پھر یہی انسان جب ترقی کرتا ہے تو اب بڑا اور گھر کا ذمہ دار بنتا ہے۔ ساروں کی زندگی کے اندر یہ مرحلے ضرور آتے ہیں،
بچہ کسی جگہ پیدا ہوتا ہے کسی گھر میں تو وہ گھر کا ماتحت، لوگوں کی ذمہ داری کے ماتحت رہنے والا ہوتا ہے، وہ چھوٹا اور تابع رہتا ہے، بڑے اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور عمر کے اس مرحلے میں پہنچتا ہے کہ اس کی شادی ہو، شادی کے بعد اس کے یہاں اولاد ہوتی ہے، تو کل تک کا یہی تابع اور ماتحت بچہ اب اولاد آ جانے کے موقع سے گھر کا بڑا اور گھر کا ذمہ دار بن جاتا ہے۔ یہ دستور ہے۔ ایک طالب علم یا آپ کے بیچ کی کوئی طالبہ کل تک استانی کے پاس پڑھنے والی ایک طالبہ تھی، لیکن مرحلے گزار کر تعلیم مکمل کر کے آج وہ جب مسند پر بیٹھے کہ دوسری طالبات کو سبق دینے کے لیے، کل تک ماتحت تھی، آج بڑی اور ذمہ دار ہو گئی۔ سارے ہی شعبوں کے اندر یہ مرحلے آتے ہیں، چھوٹے اور بڑے ان دونوں سے مل کر سماج تشکیل پاتا ہے۔ ماتحتوں اور ذمہ داروں کے ساتھ ملا جلا ہمارا یہ معاشرہ ہے۔ چنانچہ بھانجیاں اپنی خالہ اور ماموں کے ماتحت ہوتی ہیں، اور بھتیجیاں اپنے چچا اور پھوپھیوں کے ماتحت ہوا کرتی ہیں، پوتیاں اپنے دادی اور دادا کے ماتحت ہوتی ہے، اور نواسی نواسیاں اپنے نانا نانیوں کے ماتحت ہوا کرتی ہیں۔ بس ایسا ہی کچھ رشتہ بہو اور ساس کا بھی ہے۔ چنانچہ یہی ساس جس وقت شروع میں بیاہ کر شادی کر کے اس گھر میں آئی ہوئی تھی، تب گھر کے اندر شوہر کے ماں باپ بھی تھے، بڑے بھائی بہن بھی تھے، وہ سب ذمہ دار اور بڑے تھے، اور یہ بہو اپنے شوہر کی ماتحت بن کے اس گھر کے اندر آئی تھی۔ پھر زندگی کے سال گزرے، کچھ سال عمر کے گزرنے کے بعد ان کے بیچ اولاد ہوئی، اور یہ اولاد ان کی بڑی ہوئی۔ چنانچہ ان اولاد کے اب یہی بہو جو کل تک ماتحت تھی، اولاد کے تعلق سے اب بڑی اور ذمہ دار بن گئی۔ اولاد کی پھر شادی ہو گئی تو اپنے بیٹے کی بہو کے لیے یہی بہو جو کل تک بہو تھی آج ساس بن گئی۔ آپ نے دیکھا یہ ایک خاص سماج کا چکر ہے۔ انسان چھوٹا اور ماتحت ہوتا ہے، کچھ مرحلے گزرنے کے بعد وہی پھر بڑا اور ذمہ دار بننے لگتا ہے، اور بعض مرحلے تو ایسے آ جاتے ہیں کہ گھر کے اندر جب یہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان بچوں اور ان کی آئی ہوئی بہوؤں کی ساری ذمہ داری کبھی کبھی اس بہو پر جو کل تک بہو تھی اور آج ساس ہو گئی ہے اس پر ہو جاتی ہے، اور کبھی گھر کا شوہر اگر غائب ہو یا وفات پا چکا ہو تو پھر تو سارے گھر کی بڑی یہی بہو جو کل تک بہو تھی اور آج ساس بن گئی وہ بن جایا کرتی ہے۔ تو زندگی میں دونوں مرحلے آتے ہیں، کبھی ہم ماتحت رہتے ہیں اور کبھی کبھی ہم ذمہ دار بن جایا کرتے ہیں۔ اب اتنا بڑے اور چھوٹوں کا معاشرے میں عام چلنے والا رشتہ ہو، اس کو اسلام بھول کیسے سکتا تھا؟ اسلام نے زندگی کے سارے شعبوں اور گوشوں کے متعلق ہم کو رہنمائی دی ہے، تو اس خاص چیز کو اسلام کیسے بھولتا؟ اسلام نے ایک عام دستور قائم کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، شاید آپ نے بھی ایک سے زیادہ مرتبہ اس کو سنا ہوگا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے اور بڑوں کے بارے میں ایک بہت بنیادی دستور ذکر فرمانا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا۔ آپ نے فرمایا جو چھوٹے اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کریں، ان کا ادب نہ بجا لائیں، اور جو بڑے اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کریں، یہ دونوں ہماری مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہیں۔ اتنا زبردست ارشاد ہے۔ ہمارے بعض علماء تو کہتے ہیں کہ معاشرے کے لیے اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں، اس حدیث شریف کی حیثیت پلر کی ہے،
جیسے پوری عمارت ایک پلر پر کھڑی رہتی ہے، اسلام کا معاشرت کا شعبہ جن 2-4 بڑے پلروں پر کھڑا ہے ان میں سے ایک اہم ترین اور امپورٹنٹ پلر یہ حدیث بھی ہے، جس میں آپ نے فرمایا جو بڑے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو چھوٹے اپنے بڑوں کی تعظیم نہ کرے وہ ہمارے مسلمان کی جماعت میں سے سرے سے نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس میں جہاں ایک طرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ چھوٹوں کو اپنے بڑوں کا رسپیکٹ بجا لانا ہے، بڑوں کا ادب کرنا ہے، ان کی تعظیم کرنی ہے، ان کے احترام کو بجا لانا ہے، بے ادبی اور گستاخیوں سے ان چھوٹوں کو بچنا ہے، وہیں اس حدیث شریف کے مختصر سے ٹکڑے میں یہ بھی تعلیم ملتی ہے کہ بڑوں کو چھوٹوں کے تعلق سے اپنا بڑاپن دکھانا ہے، ان کو رحم اور مہربانی سے کام لینا ہے، ان کو ہمدردی جتلانی ہے، اپنے چھوٹوں سے عداوت و دشمناوٹ نہیں بلکہ ان کے ساتھ غمخواری کا معاملہ کرنا ہے، ان کے دکھ میں شریک ہونا ہے، ان کے اوپر اپنا دست شفقت پھیرنا ہے، ان کے ہر غم کے اندر ساتھ دینا ہے۔ یہ ہے بڑوں کا چھوٹوں کے اوپر کیا ہوا رحم۔ میری ماں بہنوں، 2 چیزیں آپ نے جان لی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر آدمی کی زندگی کے اندر ماتحت ہونا اور بعد میں چل کر بڑا اور ذمہ دار ہونا آتا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ جانی کہ بڑوں اور چھوٹوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بیان کیا۔ بڑوں کے ذمے میں چھوٹوں کا حق ہے کہ وہ ان پر رحم کریں، اور چھوٹوں کے ذمے میں بڑوں کا حق ہے کہ وہ ان کی تعظیم بجا لائیں۔ اب تیسری چیز سنیے، میں انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو بتاؤں گا، آپ سمجھ جاؤ گی کہ ہمارے رشتوں کے اندر یہ جو خلل آیا ہے وہ آیا کہاں سے ہے۔ اب آپ آگے بڑھیں گے تو دیکھیں گی کہ جہاں ایک خون ہوا کرتا ہے وہاں تو بڑوں کے دلوں کے اندر چھوٹوں کی ہمدردی اور چھوٹوں کے دلوں کے اندر بڑوں کی تعظیم و رسپیکٹ عام طور پر ہوتا ہی ہے۔ میں مثال بیان کروں، اولاد ہیں، اپنے ماں باپ کا رسپیکٹ عام طور پر اولاد کرتی ہی کرتی ہے، اور مائیں ہیں، باپ ہیں، ان کو اپنی اولاد پر رحم کا، مہربانی کا، نرمی کا عام طور پر معاملہ ہوتا ہی ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کا خون ایک ہے، ایک رشتہ داری کے اندر دونوں بندھے ہوئے ہیں۔ اسی کو آپ آگے بڑھائیں گے تو تمام خونی رشتوں کے اندر آپ یہ چیز پاؤ گی کہ بڑوں کو چھوٹوں پر رحم اور چھوٹوں کے دلوں کے اندر بڑوں کی عظمت۔ آئیے نانی کو لے لیجئے، نانی ہے وہ اپنے نواسے اور نواسیوں کے اوپر رحمت و شفقت برسائے گی، اور یہ نواسے نواسیاں اپنی نانی کا رسپیکٹ اور ادب عام طور پر بجا لائیں گے۔ ادھر دادی کو دیکھ لیجئے، دادی اپنے پوتوں اور پوتیوں کے ساتھ عام طور پر کوئی کہے نہ کہے نسبی رشتہ داری اور قرابت کے تقاضے کی وجہ سے رحمت، شفقت، نرمی اور مہربانی دادیاں اپنے پوتے پوتیوں کے ساتھ کرتی ہی ہیں، اور پوتے پوتیاں بھی اپنے دادا دادیوں کا رسپیکٹ ضرور کرتے ہیں لگ بھگ۔ تو خونی رشتوں کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو ترتیب ذکر فرمائی کہ بڑے رحم کیا کریں اور چھوٹے جو ہیں وہ عظمت کیا کریں، رسپیکٹ کیا کریں، عام طور پر دیکھنے کو ملتا ہے۔ مگر دنیا میں ایک رشتہ ایسا بھی ہے جس کو چیوز کرنا پڑتا ہے، اختیار سے انسان وہ رشتہ بناتا ہے، اور وہ ہے نکاح کا رشتہ۔ اس کو شریعت کے اندر سببی رشتہ بولا جاتا ہے۔ یہ جو بڑوں کا چھوٹوں کے ساتھ ابھی میں نے رشتہ گنوایا، دادا دادی کا پوتے پوتیوں کے ساتھ، نانا نانی کا نواسے نواسیوں کے ساتھ، خالہ ماموں کا بھانجے بھانجیوں کے ساتھ، اور پھپھی چچا کا بھتیجے بھتیجیوں کے ساتھ، یہ رشتہ نسبی کہلاتا ہے۔ اور شوہر معاشرے میں تلاش کر کے اپنی بیوی گھر لاتا ہے، گھر والوں کے مشورے سے، اس کو سببی رشتہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی نسب کا رشتہ ان میں نہیں بنایا ہے، لیکن انسان اپنے اختیار سے یہ رشتہ چیوز کر کے لاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نشانی ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو اپنی نشانی گنوایا ہے کہ میری نشانیوں میں سے یہ ہے کہ میں نے تمہارے ہی اندر سے تمہارے جوڑے پیدا کیے۔
ایک انسان جب پیدا ہوتا ہے وہاں سے لے کر بڑے ہونے تک نہیں جانتا کہ اس معاشرے میں اللہ نے میرے نصیبے کے اندر کون سی خاتون لکھ رکھی ہے۔ جب شادی کا مرحلہ آتا ہے اللہ تعالیٰ کی وہ تقدیر سامنے آتی ہے، اور جس کا بیوی ہونا اس شوہر کے لیے طے کر دیا گیا تھا، شوہر ڈھونڈ ڈھانڈ کے تلاش کر کے اس تک پہنچتا ہے، اور بالآخر اللہ کی تقدیر کے تحت اسے اپنی بیوی بنا کر گھر لے آتا ہے۔ یہ ایک سببی رشتہ ہے۔ میری ماں بہنوں، نسبی رشتے میں خون ایک ہوتا ہے، اس لیے چھوٹوں پر رحم کرنا اور چھوٹوں کے ذمے میں بڑوں کی تعظیم کرنا آسان ہے، لیکن اس رشتے کو چونکہ ہم بعد میں اپنے اختیار سے بنا کر لے آتے ہیں، اس لیے عام طور پر اس رشتے کے اندر اس دونوں قسم کے حق سے کچھ کوتاہیاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ کیونکہ یہ بہو ہمارے گھر میں بڑی نہیں ہوئی ہے، اس لیے اس بہو کے دل میں ممکن ہے اپنے بڑوں کا رسپیکٹ اور عظمت نہ ہو، اور ہمارے بڑوں کے دلوں کے اندر اس کے تعلق سے وہ مہربانی، وہ نرمی نہ ہو جو اس بچی کے تعلق سے جو ہو چھوٹے پن سے، بچپنے سے ہمارے یہاں بڑی ہوئی ہے۔ اس لیے عام طور پر آپ دیکھو گی مائیں اور بیٹیوں میں وہ رشتے کے اندر ناچاکی نہیں ہوتی، لیکن ساس بہوؤں کے اندر بہت سی مرتبہ یہ کھائی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ ان میں نسبی رشتہ قائم نہیں ہے۔ میری ماں بہنوں، اب میں آگے بڑھ کر آپ کو بتاؤں، چلیے ہم اپنے گھر کے اندر کسی بہو کو لے آئے، اچھا اس رشتے کو اب شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا؟ ہاں، یہ بہو ہماری بیٹی نہیں ہے، مگر شریعت نے بہو بنا کر لے آنے کے بعد آج اس کا مقام بیٹی کا بنا دیا۔ آپ کو معلوم ہے شرعی مسئلہ ہے، بہو جب بیاہ کر آتی ہے، کسی شوہر کی بیوی بنتی ہے، تو اس شوہر کے ماں باپ شریعت کی نگاہ میں اس کے ماں باپ بن جاتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بیٹی اپنے سگے باپ سے جیسے نکاح نہیں کر سکتی، ویسے یہ آئی ہوئی بہو اپنے شوہر کے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ شریعت نے شوہر کے باپ کو اسی کا باپ قرار دے دیا۔ شریعت بھلے سببی رشتہ ہے لیکن اس کو کس درجے میں اتارتی ہے؟ نسبی رشتے کے درجے میں اتار دیا۔ یہ بہو شوہر کی بیوی ہو جانے کے بعد اب اس شوہر کے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی، جیسے اپنے سگے باپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ شریعت کا ویژن ہے یہ باپ اس کا اصل باپ ہے، اسی درجے کے اندر اس کو لا کر کھڑا کر دیا۔ جیسے اگر بڑے مرتے ہیں تو ان کے چھوٹے ان کے وارثدار ہوتے ہیں، آج یہ بہو ہمارے گھر میں آئی شوہر کے انتقال کے بعد، ایسے ہی یہ بہو اور اس کی بیوی اس کی وارثدار بنے گی جیسے شوہر کی اپنے پیٹ کی اولاد اس کی وارثدار بنتی ہے۔ کیا دکھاتا ہے یہ مسئلہ؟ یہ یہی دکھاتا ہے کہ کہنے کو یہ سبب کا رشتہ ہے، لیکن شریعت نے اس کو نسب کے رشتے کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اچھا، یہ بہو ہمارے گھر آتی ہے، اب پوچھو شریعت سے اس گھر کو شریعت کس نگاہ سے دیکھتی ہے؟ شریعت کہتی ہے کہ بہو کا گھر اب یہ سارے احکام بھی اسی کے ثابت کرتی ہیں۔ چنانچہ جیسے بہو اب تک بڑی ہوئی اپنے باپ کے یہاں، کل تک بیٹی تھی اپنے باپ کی، تو وہ اس کا گھر شمار ہوتا تھا، آج بیاہے جانے کے بعد اب یہاں آ گئی تو اس بہو کا پرمیننٹ گھر شریعت یہ شمار کرتی ہے۔ میں ایک مسئلہ دکھاؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا شریعت نے بہو کے لیے یہ گھر، اپنا گھر کتنے درجے میں بنایا ہے۔ سوچ لیجئے، ایک لڑکی کی شادی سورت سے بامبے ہوئی، چنانچہ وہاں کا شوہر یہاں سے لڑکی کو بیاہ کر لے گیا، آج تک جب تک شادی نہیں ہوئی تھی یہ لڑکی بامبے جاتی تھی تو اس کو ظہر، عصر اور عشاء کی 4 رکعت قصر کرنی پڑتی تھی، 2 رکعت پڑتی تھی۔ سفر بامبے میں، اس کا اپنا کوئی گھر پراپرٹی تھوڑی ہے۔ اب آؤ، آج نکاح ہو گیا، یہ بیاہ کر چلی گئی اپنے شوہر کے گھر، اب یہاں اگر نماز پڑھے گی تو بتائیے ظہر 4 پڑھے گی یا 2؟ یہ کوئی مسافر نہیں رہی بلکہ اسی کا گھر ہو گیا۔ اور اپنے گھر میں جیسے یہاں کی بیٹیاں 4 پڑھتی ہیں، اس خاتون کو بھی جو آج بہو بن کے آئی ہے 4 پڑھنی پڑے گی۔ یہ مسئلہ کیا بتاتا ہے؟ شریعت نے سسرال کو اس کا اپنا گھر بنا دیا۔ بہت مشہور جملہ ہے، من تأہل بقوم فہو منہم، جس نے کسی جگہ رشتہ داری لگائی
نکاح کا رشتہ لگایا، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ یہ بہو آج آپ کے خاندان کی فرد شمار ہو جائے گی۔ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں شریعت کا ویژن دیکھیے، اتنے سارے مسائل ہمارے درمیان میں اس لیے اس نے جاری کیے تاکہ یہ بہو اس گھر کو اپنا گھر سمجھے، اور ساس اور سسر اور شوہر کی بہنیں اور بھائی اس خاتون کو اپنے گھر کا ایک فرد سمجھے۔ یہ کوئی اجنبی اور پرائی نہیں رہی۔ مسائل سارے اسی پر دلالت کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، البتہ یہ بیٹی جو آج ہمارے گھر میں آئی ہے، ہم ساس سسر کے لیے سگی بیٹی کے درجے میں مسائل میں ٹھیک ہے، لیکن چونکہ نسبی رشتہ نہیں ہے، اس لیے شریعت پہلے سے جانتی تھی کہ ان میں نسبی رشتے کا سا قرب اور نزدیکی قائم کرنا یہ بہت ضروری ہوگا۔ نسب میں خون کی وجہ سے قائم ہوتا ہے، اب یہاں محنت کرنے سے یہ کنیکشن اور کمیونیکیشن قائم ہوگا۔ اچھا، شریعت نے اس کے لیے محنت بھی بہت کی، آپ جانتی ہو۔ چنانچہ یہ مسائل پہلے نمبر کے اوپر تو کھڑے کر دیے۔ کوئی خاتون شادی کر کے جانے کے بعد اب اپنے سسرال کو سسرال نہیں بلکہ اپنا گھر ہی سمجھے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے درمیان میں ایک بہت بہترین وعظ ارشاد فرمایا تھا۔ ویسے آپ کے ہر خطبے اور وعظ بہترین ہوا کرتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع سے غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا تھا، احللتم فروجہن بکلمات اللہ واخذتموہن بعہود اللہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو فرمانا چاہتے تھے کہ تم لوگ ان بہوؤں کی، اپنی بیویوں کی شرمگاہوں کو اللہ کے نام پر حلال کر کے لائے ہو، اور اللہ کے نام پر ایگریمنٹ کر کے کسی گھر کی بیٹی کو اٹھا کر اپنے گھر کی بہو بنا رہے ہو۔ وَأَخَذْتُمُوهُنَّ بِعُهُودِ اللَّهِ، اللہ کے نام پر یہ ایگریمنٹ ہوا ہے۔ میری ماں بہنوں، کبھی ہم نے سوچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی تاکید کے ساتھ کیوں فرمایا کہ تم جو اس کو بہو بنا کر لائے ہو یہ اللہ کے نام کی وجہ سے حلال کر کے لائے ہو، اور اللہ کو بیچ میں رکھ کر اس کے نام سے ایگریمنٹ کر کے تم نے اس بہو کو اپنے گھر کا فرد بنایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ چونکہ بہو اور ساس میں اور ان گھر والوں میں نسبی رشتہ نہیں تھا، اس کی وجہ سے جو کچھ کھائی بن سکتی تھی شریعت نے ان محنتوں کے ذریعے سے اس کھائی کو پور کیا۔ اب مجھے بتائیے، گھر والے اگر ہمیشہ یہ ذمہ داری کا احساس رکھیں گے کہ ہم اس خاتون کو ہمارے گھر میں اللہ کے نام پر لائے ہیں، کبھی بھی انشاءاللہ ان کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی کہ وہ اس خاتون کے اوپر ظلم کریں، اس کی حق تلفی کریں، اس کے ساتھ ایک سوتیلے پن کا معاملہ کریں، کبھی نہیں ہوگا۔ چونکہ اللہ کی بڑی نسبت بیچ میں ہے، اور اللہ کا رسپیکٹ، اللہ تعالیٰ کا ادب، اس کی عظمت و جلالت ہر مسلمان کے دل میں ہے۔ اس کا نام آ گیا تو پھر چاہے یہ ہمارے نسبی رشتے سے جڑی نہیں ہے، مگر اس کے نام پر جڑنے والا یہ رشتہ نسبی رشتے سے زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بہت بنیادی چیز شریعت نے بتائی۔ میری ماں بہنوں، اس میں شریعت کیا دکھانا چاہتی ہے، آپ نے اس پر بھی کبھی غور کیا؟ دیکھو، اگر محلے کا کوئی پولیس آپ کے یہاں ایک ڈاکیا بھیجے اور وہ ڈاکیا خط لے کر آئے، آپ اس کی بے عزتی کر کے بھگا دو، تو اس کی بے عزتی کا ایک مقام ہے۔ پورے اسٹیٹ کا ایک بڑا گورنر آپ کو کوئی ڈاکیا بھیجے کوئی پیغام لے کر، آپ اس ڈاکیے کی بے عزتی کر کے بھگا دو، تو وہ جو محلے کا اور گاؤں کا پولیس تھا اس کے مقابلے میں یہ بے عزتی بڑی سمجھی جاتی ہے۔ اور اس سے زیادہ کوئی پی ایم، کوئی بادشاہ اگر آپ کے یہاں کسی ڈاکیے کو بھیجے، اپنا ایلچی اور اپنا رسول اور اپنا قاصد بھیجے اور یہ کہے کہ یہ پیغام اس گھر والے کو سنا دو، اگر آپ نے اس ڈاکیے کی توہین کی تو بہت بڑی توہین سمجھی جاتی ہے۔
چونکہ گاؤں کا پولیس اپنا ایک دائرہ اختیار رکھتا ہے تو وہ اس کے بس بھر آپ کے خلاف ایکشن لے گا. سی ایم کا ڈاکیا ہوتا ہے وہ اپنی طاقت بھر آپ سے انتقام لے گا. اور بادشاہ جس کی طاقت بہت زیادہ بڑی سمجھی جاتی ہے اس کے ڈاکیے کے ساتھ بے عزتی ایسی ہی سمجھی جاتی ہے جیسے بادشاہ کے ساتھ ہم نے بے عزتی کی. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مختلف ملکوں کی ایمبیسیاں رہتی ہیں، ہمارے ہندوستان میں یو کے کی ایمبیسی ہے، سعودی کی ایمبیسی ہے، وہاں ان کے سفیر اور ایلچی رہتے ہیں، قاصد رہتے ہیں. ان سفیروں اور ایلچیوں کو مہمان کی طرح رکھا جاتا ہے. ہندوستان کی بڑی سے بڑی آفس والا بھی اس کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے کہ اس کے ساتھ توہین کا معاملہ کریں گے تو اس کے پیچھے پورا سعودی ملک ہے، اس کے پیچھے پورا یو کے والا ملک ہے، اس لیے کہ ان کے نام سے یہ سفیر آیا ہوا ہے. اسی لیے ان کا بال بیکا نہیں ہونے دیتے. جب بھی کسی ملک میں لڑائی شروع ہونی ہوتی ہے تو ان سفیروں کو بہت پروٹیکشن کے ساتھ ان کی جگہ اعزاز کے ساتھ روانہ کر دیا جاتا ہے. کبھی آپ نے سوچا کیوں؟ اس لیے کہ یہ پورے ملک کی عزت سمجھا جاتا ہے. اگر اس کی توہین ہوئی تو پورے ملک کی توہین سمجھ کر وہ جو کچھ کر سکتے ہیں اس ملک کے ساتھ کر لیں گے. بس ہمارا رب بادشاہوں کا بادشاہ ہے. اس کے نام پر اگر ہم کسی خاتون کو ہمارے گھر لائے، اگر اس کے ساتھ سوتیلا پن اختیار کیا جاتا ہے اور یہ ہمارے گھر میں پیدا نہیں ہوئی، اس قسم کا برا معاملہ، ظلم والا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، تو ایک بادشاہ بہت کچھ کر سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں جو کوئی نہیں کر سکتا. بس یہ احساس دلانا تھا کہ تم کس کے نام پر لائے ہو یہ ہمیشہ دل و دماغ میں تر و تازہ رکھنا. کبھی خاتون پر، اس بہو کے اوپر ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ کے نام پر لائی ہوئی یہ خاتون ہے اور میرے رب کی علیم و خبیر ذات ہر دم واچ رکھے ہوئے ہے، دیکھے ہوئے ہیں کہ میرے نام پر لائی ہوئی اس بہو کے ساتھ کوئی غلط معاملہ تو نہیں ہو رہا ہے. ظاہر ہے کہ بڑے ذات کے نام پر اگر ہم کسی خاتون کو لائے ہیں تو اس کی توہین کرنا اللہ کے احکام کے خلاف ورزی سمجھی جاتی ہے. یہ اتنا بھاری برکم جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم نسبی رشتے کے درجے میں ہی اس سببی رشتے کو بھی رکھو. ایک اور چیز، یہ خاتون جو اپنا گھر بار چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے یہ اس کی قربانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو فرمایا کہ یہ تمہارے پاس اپنے آپ کو گھر بار چھوڑ کر قربانی دے کر رکی ہوئی ہے تمہارے خاطر. سب کچھ اپنی انس کی چیزیں، اپنا وطن، اپنے ماں باپ، اپنے بچپنے سے لے کر اب تک کی عمر جہاں گزری وہ سارے مقامات، وہ ساری الفت و انس کی چیزیں تمہارے خاطر اس نے چھوڑی ہے. فَإِنَّهُنَّ مَحْبُوسَاتٍ عِنْدَكُمْ وَمَقْصُورَاتٍ لَدَيْكُمْ. تمہارے یہاں یہ کسی اور کے خاطر نہیں، اپنا گھر بار چھوڑ کے تمہارے بیٹے کے لیے آنے والی ہے. یہ اس کی قربانی بھی شریعت میں بیان کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہ خاتون جو بہو بن کے آئی ہے تمہارے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کے آئی ہے. میری ماں بہنوں، انسان کو جب کسی کی قربانی یاد دلائی جاتی ہے نا تو دل کے اندر پھر اس کے قدردانی کا احساس ہوتا ہے اور ظلم کا احساس ختم ہوتا ہے. نا اتفاقی اور ناچاکی اور اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کے جذبات سرد پڑتے ہیں. اس لیے شریعت نے اس کی قربانی کے اوپر انگلی رکھ کر لوگوں کے ذہن و دماغ پر دستک دی اور نوک کیا کہ یہ خاتون کوئی ایسے ویسے آئی نہیں ہے، یہ ہمارے بیٹے کے خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے. اور اس کا نوٹس شریعت نے لیا. آپ دیکھیے یہ سب چیزیں کیوں ساتھ میں لائی جا رہی ہے. اس لیے لائی جا رہی ہے کہ ہم لوگ اس کو سببی رشتے کو نسبی رشتے کے درجے میں قرار دیں. یہ بہو آج ہمارے گھر کی ایسی ہی فرد ہے جیسے کہ ان ساس سسر کی بیٹی اپنے اس گھر کی فرد ہے. ہماری بیٹیوں کے ساتھ ہمارا جو معاملہ ہے ایک گھر کا فرد ہونے کی حیثیت سے ایگزیکٹ وہی معاملہ اس بہو کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، چونکہ ہم بڑے ذات کے نام پر اس کو لائے ہیں اور یہ ہمارے بیٹے کے خاطر قربانی دے کر آئی. میری ماں بہنوں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ ہمارے بیٹے کے لیے محلے میں اگر کوئی دوسرا قربانی دیتا ہے، کسی دوسری قسم کی قربانی، جیسے ہمارا بیٹا پریشان حال تھا، محلے کے کسی آدمی نے اس کی مالی امداد کر دی،
یا ہمارا بیٹا کسی کیس میں پھنسا ہوا تھا، محلے کا ایک بہت اثر رکھنے والا آدمی اپنی رسائی اور پہنچ کو ذریعہ بنا کر ہمارے بیٹے کو چھڑا کر لے آیا، تو ہم ماں باپ کے دل میں اس کی بڑی قدردانی ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے اپنے اوقات میں سے وقت فارغ کر کے میرے بیٹے کو رہا کروایا، اور میرے بیٹے کے بزنس کے لاس کو اپنی طرف سے کچھ پیسے کی قربانی دے کر اس نے بھرپائی کیا اور میرے بیٹے کو سٹیبل کیا۔ وہ ساری قربانیوں کی تو ہماری نگاہ میں بڑی قدر رہتی ہے، مگر بعض گھرانوں کے اندر یہ بہو اپنا سب کچھ چھوڑ کر آئی ہے اور اپنی ساری مانوس چیزوں کو چھوڑ کر آئی ہے، اس چیز کی قدر نہیں ہوتی۔ ہاں، بادشاہ اور پی ایم سی ایم کی طرف سے آیا ہوا ڈاکیا اور سفیر جب ہمارے دروازے پر آتا ہے تو ہم اس کا جتنا اکرام اور رسپیکٹ کر سکتے ہیں کریں گے، مگر اللہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، پی ایم سی ایم کو جس نے پی ایم سی ایم بنایا وہ ذات ہے، اس کے نام پر ایک لڑکی آتی ہے تو بسا اوقات بعض گھروں کے اندر اس لڑکی کے ساتھ ایک الگ پنے کا، سوتیلے پن کا، اور یہ ہماری گھر کی نہیں ہے، اس طرح کا معاملہ بعض مرتبہ کیا جاتا ہے۔ یہی وہ دکھتی رگ ہے جس کی بنیاد پر معاشرے کے بہت سے گھروں کے اندر ساس بہوؤں کے درمیان میں اختلاف کی کھائی پڑی ہوئی ہے اور گھر کا سارا ماحول جہنم نشان بنا ہوا ہے۔ میں آپ کو یہ جو تعبیر دے رہا ہوں میری ماں بہنوں، میری دیکھی ہوئی چیزیں، میں روزانہ مقدمات میں کام کرنے کے بعد یہ تعبیر اپنا رہا ہوں۔ گھر میں اگر ساس بہوؤں کے درمیان میں کھائی پڑی اور ہمارے درمیان میں اتفاق اور محبتیں ناچاکیوں اور اختلاف سے بدلی تو اس دن سے یہ جہنم نشان بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہر ایک کا دل ایک انوکھی، نہ سمجھی جانے والی، نہ سہی جانے والی بے چینی محسوس کرتے ہیں۔ بیٹا کیا، ساس کیا، سسر کیا، یہ بہو کیا، گھر کے سارے ہی افراد کے دل کے اندر ایک عجیب بے قراری اور بے تابی دیکھنے کو ملتی۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے اس بچی بہو کی جو اہمیت دلائی تھی وہ اہمیت ہمارے دلوں کے اندر ہم نے قائم نہیں کی، اور ان ارشادات کی روشنی میں ہمارا ضمیر تیار نہیں کیا ہم نے، اور ہم نے اس کے ساتھ سوتیلے پن کا معاملہ کیا، ایک عجیب قسم کا جو نہیں ہونا چاہیے تھا ہم اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں۔ میری ماں بہنوں، پھر کہوں گا، سارے گھرانوں میں نہیں ہوتا لیکن بہت سے گھرانوں میں ہوتا ہے، اس سے انکار بھی نہیں۔ میری ماں بہنوں، آج میں تھوڑا سا یہ بتانا چاہوں گا آپ کو کہ کن بنیادوں، کن اسباب اور کن ریزنز کی بنیاد پر ان دونوں کے درمیان میں یہ ناچاکی عام طور پر پھیلی ہوئی ہے۔ میری ماں بہنوں، آپ بھی جانتی ہوگی، ہمارے سماج میں ایک محاورہ بن گیا ہے، جب دو آدمیوں کے درمیان میں بہت لمبا اختلاف چلے، دو دوستوں کے درمیان میں، تو وہاں ایگزامپل دے کر یہ کہا جاتا ہے، ارے ان دو دوستوں میں تو ساس بہو کا تعلق ہے۔ یعنی جیسے ساس بہوؤں میں کھائی ہوتی ہے عام طور پر جو نہیں ہونی چاہیے، وہ ان دونوں کے درمیان میں، دو دوستوں کے درمیان کے اندر آج کھائی پڑی ہوئی ہے۔ یہ مثال بن گیا یہ رشتہ، ہمارے رعایت نہ کرنے کی وجہ سے، دونوں پارٹیوں کے اندر کچھ چک ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کے ریزنز اور اسباب تلاش کریں کہ آخر یہ جہنم نشان گھر کو پھر سے کون سے احکام پر عمل کر کے جنت نشان بنایا جا سکتا ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کے بنیادی ریزنز جو میرے سامنے آئے، آج ان پر میں تھوڑی سی چرچا آپ کے سامنے کروں گا۔ کس چیز کے سلسلے میں؟ بہوؤں اور ساسوں کے درمیان میں گھر گھر پڑی ہوئی کھائی کیوں ہے؟ اس کے اسباب میں سب سے پہلا سبب جو میری جانکاری کے اندر آیا ہے وہ یہ ہے، جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس گھر کا فرد ہی نہیں سمجھا جاتا اس کو۔ میری ماں بہنوں، شرم آتی ہے بولتے ہوئے زبان پر، لیکن بات صحیح ہے کہ اتنی جیسے چھوٹے بچے جھگڑتے ہیں نا، اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ میرے سامنے بعض مقدمات کے اندر ایسا بھی ہوا کہ جس میں بہو نے یہ شکایت کی کہ میری ساس گھر کی کھانے کی چیزیں جو خاص تھوڑی اچھی اور مہنگی ہوتی ہے وہ مجھ سے چھپا کر رکھتی۔ یہ سوتیلا پن نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ اپنے روم میں رکھتی ہے، ہاں گھر کے سارے افراد کو روم میں جا کر کھانے کی اجازت، لیکن یہ بہو جو ہے نظر نہیں اٹھا سکتی اس طرف۔
بعض موقعوں پر یہ بھی دیکھا گیا بہو بھی بیٹھی ہے، اپنی بیٹیاں بھی بیٹھی ہے، بیٹے بھی بیٹھے ہیں، اپنا شوہر یعنی ساس کا شوہر سسر بھی بیٹھا ہے اور اس بہو کا شوہر بھی بیٹھا ہے، سب کو اس میں سے تقسیم کیا جاتا ہے لیکن بہو کو نہیں دیا جاتا۔ میری ماں بہنوں، آپ کو شاید تعجب ہوگا کہ یہ کون سی دنیا کی بات کر رہے ہیں۔ میرے سامنے ایک نہیں متعدد کیسز میں اس طرح کا تفاوت اور سوتیلا پن میں دیکھ کر کانفیڈنس کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ بعض گھرانوں میں اس درجے کا سوتیلا پن جو ہے پایا جاتا۔ اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں میری ماں بہنوں، اس کے کھانے پر واچ رکھا جاتا ہے۔ چنانچہ چیز گھر میں اگر کوئی آئی مہنگی تو اپنے بیٹے نے اٹھا کر اس میں سے تقسیم کرنے سے پہلے کھا لی تو کچھ نہیں، ہماری بیٹی نے کھا لیا تو کچھ نہیں، کبھی بشر ہونے کے ناطے ہماری بہو کا جی چلا اور اس میں سے اس نے کھا لیا تو ساسوں کی شکایت رہتی ہے، بھائی اس میں سے کھایا کس نے پوچھے بغیر، یہ بھی نوبت آتی ہے۔ اور بہت دور نہیں، ابھی قریبی زمانے میں میرے یہاں مقدمات جاری تھے، ان کے اندر میں یہ چیز دیکھ چکا ہوں۔ کس نے کھا لیا؟ میری ماں بہنوں، اس سے زیادہ چچورا پن تو یہ ہے کہ جب بہو کھاتی ہے تو گھر میں ساس کا اور اس کی بیٹی کا یہ تبصرہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو بہت زیادہ کھا لیتی۔ سب کے درمیان کا جو ہے پیٹ زیادہ بھرنا اسی کو چاہیے ہے۔ بھائی آپ لائے ہیں اس طبیعت کی بہو کو جو کبھی کوئی زیادہ کھاتا ہے، کوئی کم کھاتا ہے، اس کی تقدیر کا یہ کھاتی ہے، اور ایک انسان جانور جتنا تو نہیں کھا سکے گا، انسان کی جو بساط ہے اتنا کھا سکے گا، شکایت کی کیا بات ہے؟ اگر آپ کا جی، آپ کا پیٹ چند لقموں میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ کسی دوسرے کی بھوک بھی چند ہی لقموں میں مٹے، اس کو زیادہ کھانا چاہیے ہے، وہ ویسٹ تو نہیں کرتی اور بیکار تو نہیں بناتی، ڈسٹ بین میں تو نہیں ڈالتی، اپنی ضرورت کے خاطر پیٹ میں ڈالتی ہے۔ یہ تبصرہ نہایت ہی گرا ہوا ہے کہ ہماری بہو ہمارے گھر والوں میں سب سے زیادہ کھاتی، ارے اپنی تقدیر کا لے کر آئی ہے۔ اور میں تو آپ ماں بہنوں کو کہوں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ویژن رکھیے، بہویں ہمارے گھر میں آئی ہیں، یہ کوئی پنوتی بن کے نہیں آئی ہے، اس کو پنوتی مت قرار دو۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ شادی ہونے کے بعد تجارتوں میں کچھ اسباب کی وجہ سے بینیفٹ کم ہوتا ہے یا کبھی نقصان جاتا ہے تو گھر والے کیا بات کرتے ہیں، یہ منحوس آ گئی نا گھر میں، یہ پنوتی آ گئی نا، اس وجہ سے ہماری تجارت بیکار ہو گئی اور اس میں نقصان آنا شروع ہو گیا۔ میری ماں بہنوں، ہماری زبان پر اگر یہ جملہ آیا تو یاد رکھو ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا۔ کوئی مسلمان منحوس نہیں ہو سکتا۔ آپ کس کو منحوس کہہ رہی ہو؟ پنوتی اس کی وجہ سے آئی ہے؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شادی ہوئی نا تب ہمارے گھر میں شادی کا فضول خرچی والا خرچہ برداشت کرنے کے لیے سودی لون لی گئی تھی۔ ہاں، اسی گھر کے اندر مردوں اور عورتوں کے درمیان میں شادی کے موقع سے بے تحاشا خلط ملط کیا گیا تھا۔ ہم نے دسیوں اللہ کے احکام شادی کے موقع سے توڑے تھے، اس لیے شادی کے پہلے کا بینیفٹ آج ان کی بدعمالیوں کی نحوست کی وجہ سے اب ہمارے گھر میں لاس بن کے آیا ہے، نقصان اور خسارہ بن کے ہو رہا ہے۔ یہ بہو نہیں، ہمارے کرتوت پنوتی، ہمارے کرتوت منحوس ہیں، ہماری ان بدعمالیوں کے سبب گھر کے اندر یہ چیز آئی ہے۔ میری ماں بہنوں، اس کے ساتھ سوتیلا پن مت اختیار کرو، اس کا دل کٹے گا، اللہ ناراض ہوگا، چونکہ یہ کسی زید عمر بکر کے نام پر نہیں آئی ہے، ان سب کے خدا اور پروردگار کے نام پر آئی، اور یہ اپنی طرف سے چل کر نہیں آئی، آپ نے مانگا ڈالا اور سامنے والی کو بہو اور دلہن بنا کر لے آئے تب آئی ہے۔ یہ بے بلائی مہمان نہیں ہے، آپ کے بلانے سے آئی ہے۔ پھر یہ سوتیلا پن اس کے ساتھ کس قسم کا؟ سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ اس بہو کو ہمارے گھر کا ایک فرد نہیں سمجھا جاتا، ایک سبھیہ نہیں سمجھا جاتا، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ یہ اس گھر کی ہی رہائش اختیار کرنے والا ایک سبھیہ ہے۔ دوسری جو بنیادی طور پر ساس اور بہو کے درمیان میں اختلاف پڑنے کی چیز ہے اور سبب ہے، وہ ہے ہمارے پاس دو پیمانے، ہم لوگ دو ترازو رکھتے ہیں۔ ہماری بیٹی کے ساتھ اب معاملہ کرنا ہو تو اس کے ساتھ الگ معاملہ، اور یہ بہو جو آئی ہے اس کے ساتھ معاملہ کرنا ہو تو الگ معاملہ۔ یہ دو ترازو
کیسے؟ ہماری بیٹی ہم نے بیاہ کر کسی دوسرے گھر میں دی ہے، اگر اس گھر میں ہماری بیٹی پر ظلم ہوتا ہے تو وہ ظلم، اور ہمارے گھر میں ہم بہوؤں کے ساتھ جو کرتے ہیں وہ ہمارے گھر کا قانون، ہمارے گھر کا اصول، ہمارے گھر کا عدل و انصاف۔ یہ کہاں کی بات ہے میری ماں بہنوں؟ یہ عجیب، ایک ہی چیز دو جگہ ہو رہی ہے، لیکن ایک جگہ عدل و انصاف بن جاتی ہے اور دوسری جگہ ظلم و اتیاچار بن جاتی۔ یہ دو پیمانوں سے ہم لوگ تولتے ہیں میری ماں بہنوں، ہرگز نہیں ہونا چاہیے، اور یہ تو بہت ہوتا ہے۔ ہماری بیٹی جس کو ہم نے بیاہا ہے، کسی گھر شادی کر کے دیا ہے، وہاں اگر ہماری بیٹی پر معمولی سا ظلم ہوتا ہے تو یہاں یہ ماں اونچی نیچی ہو جاتی ہے، لیکن یہی ماں کسی کی لائی ہوئی بیٹی کے اوپر اسی نوع کا ظلم کرتی ہے تو اس کے پیٹ کا پانی نہیں ہلتا۔ یہ اپنا حق سمجھتی ہے کہ ہمارے گھر کی فرد توڑی ہے، ہم بالادست ہیں، ہم کو ان کے ساتھ جو معاملہ کریں اس کی درستگی ہونی چاہیے۔ یہ دو پیمانے اللہ تعالیٰ کے یہاں جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ میں نے شروع میں آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی، آپ کو شاید تعجب ہوا ہوگا کہ میاں بیوی کے احکام والی آیت نہ پڑھ کے میں نے پڑھی ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون۔ یہ آیت کیوں پڑھی؟ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جاوے گا۔ اللہ فرماتا ہے جہنم ہے گھٹانے والوں کے لیے، ڈنڈی مارنے والوں کے لیے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس، لوگوں سے جب اپنا مال لینے کا ہوتا ہے نا تو ایک ایک رتی اور ایک ایک پائی وصول کرتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور لوگوں کو جب تول کر دینے کی بات آتی ہے نا تو ڈنڈی مار کے کم دیتے ہیں۔ یہی دو پیمانے ہیں، لینا ہے تب دوسرا ترازو اور دینا ہے تو دوسرا ترازو۔ اللہ فرماتا ہے ویل، ان کے لیے ہلاکت ہو۔ ایک ترجمہ ہے ان کے لیے جہنم کی وادی ہو، ایک مطلب ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دوری ہو۔ یہ صرف تجارت میں ڈنڈی مارنے کے لیے نہیں ہے، علماء فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے گھریلو اور معاشرتی ساری چیزوں کے لیے بھی ہے کہ جب ہمارے حق وصول کرنے کی بات آتی ہے، ہم ساس سسر ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، تب بہوؤں کے اوپر ہم لوگ چڑھ بیٹھتے ہیں، اور جب بہو کے حق دینے کی بات آتی ہے تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ ہمارے گھر کا فرد نہیں ہے، ایسے ہی جینا پڑے گا، تم دوسرے گھر میں آئی ہوئی ہو، اس کو ہمیشہ بھولنا نہیں ہے۔ یہ دو پیمانے ہیں میری ماں بہنوں، اس پر اللہ کے یہاں جہنم مرتب ہوتی ہے، اس پر ویل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ناکامیابی اور ہلاکت مرتب ہوتی ہے۔ ایک بہت لطیف کی بات ہے، عجیب قسم کا قصہ ہے، وہ یوں ہنسنے کا بھی ہے لیکن آپ اس میں بڑا سبق بھی پاؤ گی۔ ایک مرتبہ ماں باپ نے اپنی بیٹی کو بیاہ کر کسی گھر میں دیا تھا۔ جب وہ بیٹی سسرال میں تھی تو معمولی کچھ اس بیٹی کے ساس سسر نے ظلم کیا ہوگا، کچھ ہوا ہوگا، تو اس بیٹی نے یہاں اپنی ماں کو اطلاع کر لی۔ یہ ماں جو تھی اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح کا سن کر بغیر کسی سے تحقیق کیے ہوئے اب اس میں لگ گئی کہ اس کے گھر والوں کو کیسے ٹائٹ کروں۔ تو انہی دنوں ایک مولانا کی کلپ آئی ہوئی تھی جس میں مولانا نے یہ بتایا تھا کہ بعض گھروں کے اندر بہوؤں پر ظلم ہوتا ہے اور ان کے ساتھ ناروا معاملہ کیا جاتا ہے، ایسی ساسیں اللہ کے یہاں یوں ہوگی اور یوں ہوگی۔ وہ کلپ جو ہے اس ماں نے سینڈ کی ادھر اپنی بیٹی جس جگہ بیاہی ہوئی تھی نا وہاں اپنی ویوڑ کو، اپنی سمدھیا کو، اس کو یہ کلپ جو ہے ادھر بھیج دی۔ اس نے پڑھا نہیں پڑھا جو بھی ہوا، اتفاق سے ایسا ہوا کہ یہ ماں جس نے اپنی بیاہی ہوئی بیٹی کو کلپ بھیجی تھی، اس ماں کے یہاں جب بہو آئی تو اس بہو کے ساتھ اس کی نا اتفاقی ہوئی، اپنے گھر کی بہو کے ساتھ۔ تو ان دونوں کے درمیان میں ناچاقی اتنی بڑی کہ ان دونوں نے کہا کہ چلو ہم کسی مول صاحب کے پاس جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنا مسئلہ حل کرواتے ہیں۔ دونوں بہو اور ساس اور گھر والے اس مولانا کے پاس گئے، جس میں مولانا نے دونوں کی بات سنی اور اس بہو پر ظلم ہو رہا تھا یہ بات جانی۔ تو مولانا نے کہا کہ دیکھو میں تم کو سناتا ہوں، یہاں بہوؤں پر ظلم کرنے کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنے بڑے ظلم کا انسان بوجھ لے رہا ہے۔ مولانا نے جو ہی وہ کلپ شروع کی، یہ وہی کلپ تھی جو اس مولانا نے بیان میں کہا تھا اور اس ماں نے اپنی بیٹی کے سسرال میں بھیجا تھا۔
تو آج تمہارے ہی خلاف وہ کلپ سنائی جا رہی ہے. ہاں دوسروں کو پیغام دینا ہے تو وہ کلپ سبق بن جائے گی, اور ہم کو پیغام لینا ہے تو پھر جو ہے وہ ایسے چلتا ہے. بہوؤں کے ساتھ تھوڑی بیٹی کا سا معاملہ کیا جاتا ہے, یہ ہماری زبان پر آ جاتا ہے. اس ماں کو کاٹو تو خون نہ نکلے کہ میں جس کلپ کے ذریعے سے دوسروں کو سبق دے رہی تھی اس کے سبق کی محتاج میں آج خود بن گئی. ایسا ہوتا ہے. اس لیے ہم دو پیمانے نہ رکھیں اللہ کے واسطے. میں اگر میری بیٹی کے لیے یہ چاہتا ہوں کہ اس کے سسرال کے اندر اس کو خوشیاں ملے, تو کسی کی لائی ہوئی اس بیٹی کے ساتھ بھی مجھ کو اس سے زیادہ نہ صحیح اتنا تو کم سے کم رکھنا ہی چاہیے. دو پیمانوں نے بڑی مصیبت کھڑی کی ہے ہمارے درمیان میں. جب یہ بیٹی یہ بہو آپ کے یہاں جو آئی ہوئی ہے وہ جانے گی کہ اپنی بیٹی کے لیے تو ان کا کتنا نرم دل ہے اور میرے حوالے سے اس کا دل کتنا سخت ہے, یہ دو پیمانے دیکھ کر اس کا دل چر جاتا ہے. وہ کبھی اپنے شوہر سے کہتی ہے, وہاں سے سولوشن ہوتا ہے, کبھی نہیں بھی ہوتا. اور یاد رکھو, بہو اگر کسی کو کہے اور سولوشن ہو جائے سستا سودا ہے. اگر گھر میں سولوشن نہیں ہوا تو جس کا سننے والا کوئی نہیں, اس کا سننے والا اللہ ہے. پھر تو بہت خطرناک چیز ہوگی. اس نے اگر اپنی آہ وہاں نکال دی تو اللہ ہمیں بچائے. حدیث شریف میں آتا ہے کافر کی بھی آہ اللہ تک بلا کسی حجاب کے پہنچتی ہے, جو مظلوم کافر ہو. اس بہو نے سچ مچ ہمارے کیے ہوئے ظلم کے خلاف اللہ کے عدالت کے اندر اگر مقدمہ اور شکایت دائر کر دی تو بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت. یہ دوسرا سبب ہے جس کی بنیاد پر گھروں میں بہوؤں کے ساتھ سوتیلا پن کیا جاتا ہے اور یہ کھائی بڑھتی ہے. ہم کو کرنا یہ چاہیے کہ نہیں, میری بیٹی کے لیے اگر میں پسند کرتی ہوں کہ وہ اپنی سسرال میں خوش رہے تو کسی کی بیٹی جو میرے یہاں آج بہو بن کر آئی ہے اس سے زیادہ خوش میں رکھوں, اس کا میں اہتمام کروں. یہ ہے عدل و انصاف کی بات. تیسرا ایک ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی بنیاد پر ہم اپنی بہوؤں کے ساتھ غلط معاملہ کرتے ہیں, اور وہ ہے سائیکولوجیکل جو امور ہیں ان سے ناواقفیت, نفسیات سے ناواقف رہنا. اس کو میں تھوڑا سا وضاحت سے آپ کو سمجھاؤں گا, انشاءاللہ آپ سمجھ جاؤ گی. میری ماں بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری خطبہ حج کے موقع سے 1,24,000 لگ بھگ صحابہ کی تعداد تھی, اتنے بڑے مجمع میں ایک خطبہ دیا تھا جس کو کہا جاتا ہے حجۃ الوداع کا خطبہ. اس میں اہم امپورٹنٹ باتیں ارشاد فرمائی تھی, اور پورا خطبہ چھپا ہوا ہے, اردو ٹرانسلیٹ بھی ہوا ہے. ہر مسلمان کو وہ خطبہ پڑھنا چاہیے. جیسے ایک بہت تجربہ کار باپ رخصت ہونے کے موقع سے اپنی پوری زندگی کی نصیحتوں کا کریم اپنی اولاد کو دیتا ہے, اس درجے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک خطبے میں جمع کی ہوئی نصیحتیں ہیں. آپ نے زندگی بھر جتنی تعلیم دی ان سب کا کریم تھا یہ. اس لیے حجۃ الوداع کا خطبہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کو ایک بات فرمائی تھی جس کا خلاصہ ہے عورتیں ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی, ان کو اگر بالکل سیدھا کرنے جاؤ گے تو توڑ دو گے. اور انسان کی پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی پسلی سب سے اوپر والی پسلی ہوتی ہے. یہ نیچے والی پسلی تو چونکہ چوڑی ہوتی ہے تو کسی جگہ جا کر تھوڑی سیدھی بھی ہوتی ہے, لیکن اوپر والی چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں تو ٹیڑھا پن ہی ٹیڑھا پن ہے اوپر والی پسلی میں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگزامپل دے کر فرمایا, اور مردوں کو کہا کہ جیسے دنیا میں ہماری پسلی ٹیڑھی ہے اس کو سیدھا کرنے کے لیے کوئی آپریشن نہیں کروانے جاتا کہ بھئی پسلیاں ٹیڑھی اچھا نہیں دکھتا سیدھی کر دو, تو ان کو سیدھا کرنے جاؤ گے تو اس پسلیوں کو توڑنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے گا. ویسے خواتین اپنے مزاج و فطرت کے اعتبار سے کچھ کجی لے کر پیدا ہوئی ہے, اور اس کی کجی ہی کے اندر نزاکت ہے, اور یہی خاتون پنا ہے جس کو مرد کو سہنا ہے, اور اسی کے اندر ان دونوں کے درمیان کی اس دیواجی زندگی کی لذت رکھی گئی ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اس کی اس کجی کا خیال رکھنا, اس کے اس ٹیڑھے پن کو سیدھا بالکل کرنے مت جانا ورنہ توڑ دو گے تم. ٹھیک ہے, اب خواتین بولے گی کہ یہ تو مردوں کو کہا گیا ہے, تھوڑی ہم ساسوں کو کہا گیا ہے, گھر کی خواتین کو کہا گیا ہے. میری ماں بہنوں, میں آپ کو پوچھتا ہوں, یہ جو پسلی کی ہڈی ہے وہ ٹیڑھی ہے, ہمارے اسی پسلی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے ایک ریڑھ کی ہڈی جس کو کروڑ رجو بولتے ہیں, جو ہماری کمر کے اوپر رہتی ہے بالکل سیدھی.
اور اسی میں ایفیکٹ ہو جانے کی وجہ سے کمر کا بڑا درد ہوتا ہے. یہ ہے ریڑھ کی ہڈی، یہ سیدھی ہے، ساری پسلیاں ٹیڑھی ہیں. مجھے بتائیے یہ پہلی پسلی ٹیڑھی ہے جیسے ریڑھ کی ہڈی کے حق میں ٹیڑھی ہے، ویسے دوسری پسلی کے حق میں بھی ٹیڑھی ہے. یعنی مطلب گھر کے شوہر کو جس کو ہم ریڑھ کی ہڈی قرار دیں، یہ اگر اس کے حق میں ٹیڑھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ دوسری پسلیوں کے لیے وہ سیدھی بن جاتی ہے. ٹیڑھی ہے تو سب کے لیے ٹیڑھی ہے. اب شوہر کو کہا گیا کہ اس ٹیڑھی پسلی کو سیدھا کرنے مت جانا، تو دوسری پسلیوں کو بھی بولا جاوے گا کہ نہیں کہ تم بھی سیدھا کرنے گئے نا تو ایسے ہی ٹوٹے گی جیسے ریڑھ کی ہڈی سیدھا کرنے گئی تو ٹوٹ جائے گی. ہمارے یہاں بعض ساسیں کیا معیار رکھتی ہیں، ہمارے گھر میں آئی اس کو برابر کر کے دکھا دیں گے، سیدھی لکڑی بنا دیں گے. ارے تم اپنی بیٹی کو بنا کر دیکھو سیدھی. اور نہ کہا تھا کہ کرنے مت جانا ایسا. بیٹیاں ماں باپ سے جو ہے بپھر کر چلی جاتی ہے، یہ بہو جو ہے آپ اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو وہی سارے نقشے سامنے آئیں گے جس کو آج سماج بھگت رہا. معاشروں کے اندر یہ ٹھہر ٹھہر آگ لگی ہوئی ہے اسی بنیاد پر. آپ سیدھا نہیں کریں گے، یہ 1400 سال پہلے کہہ دیا گیا تھا. کیوں ہم جو ہے ان خاتونوں کو بالکل سیدھا کرنے جاتے ہیں؟ ان کی کچھ نزاکتیں ہیں، وہ اپنے شوہر کو نزاکت دکھلائے تو اس کے اندر ساس کا بالکل انٹرفیئر نہیں ہونا چاہیے. ارے شوہر بیوی کی اپنی پرائیویسی ہے، اپنا معاملہ ہے. بڑا تعجب ہوتا ہے میرے یہاں کیسز میں جب یہ بہوؤں سے سنتا ہوں کہ یہ ساسیں ہم بہوؤں کو ایسی باتیں سناتی ہیں جو ہماری بیڈ روم کی ہے. کون بتاتا ہے ان کو؟ یہ ساس اپنے بیٹے کو بیڈ روم کی پرائیویسی کی چیز پوچھتی ہے. میں پوچھتا ہوں کیا شریعت میں اجازت ہے کسی کے درون بیڈ روم کی چیزیں آپ پوچھ سکتی ہو؟ یہ بے حیائی کی چیزیں آپ کے لیے ہو جاوے گی اور آپ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوگی کسی کی امانت میں خیانت کر رہی ہو. شوہر بیوی کا سیپریٹ جو معاملہ ہے وہ ان کی پرائیویسی ہے، ان کی آپسی امانت ہے. شوہر اپنی ماں کو کہتا ہے تو وہ بھی امانت میں خیانت کر رہا ہے، اور آپ سنتی ہو پوچھتی ہو تو آپ بھی خیانت کر رہی. کیا ضرورت ہے کسی کے بیڈ روم میں جھانکنے کی؟ آپ ساس ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ ان کے اندرونی اور ازدواجی احوال کو بھی جو ہے بالکل ڈیپ کے اندر جا کر جانیں. آپ کو اجازت نہیں ہے. بہت تعجب ہوتا ہے میری ماں بہنوں. یہ اس لیے جاننا چاہتی ہے کہ وہاں اگر کوئی قصور کرتی ہے نا تو میں وہاں کو بھی اس کو سیدھی کروں گی جیسے میرے گھر کے کام کاج میں تو اس کو سیدھی کر دی. آپ ڈکٹیٹرشپ نہ اپناؤ اللہ کے واسطے. یہ ڈکٹیٹرشپ جو ہے نا اس نے فرعون کو بھی زمین برد کر دیا ہے، دریا غرق کر دیا ہے، اور قارون کا ایٹیٹیوڈ بھی توڑ کے رکھ دیا. اس لیے یہ ڈکٹیٹرشپ کہلاتی ہے. سوری میری ماں بہنوں، جو نہیں کرتے اللہ ان کو مبارک کرے، لیکن جو کرتے ہیں ان کے لیے اس سے کم میں کسی لفظ پر راضی نہیں ہوں کہ یہ گھر کی ڈکٹیٹرشپ چاہ رہی ہے. اللہ کو نہیں پسند ہے. آپ بڑی ہو. ہمارے یہاں فارسی میں بہت بڑی کہاوت ہے، از خرداں خطا و از بزرگاں جود ہوتا. چھوٹوں کی طرف سے چوک ہوتی ہے نا، بڑے تھوڑے چپ کرتے ہیں. غلطیاں چھوٹوں کی طرف سے ہوتی ہے اور بڑوں کی طرف سے اس پر معافی کا اعلان ہونا چاہیے. یہ آپ کا بڑاپن ہے. اگر آپ بھی چھوٹے بچوں کی طرح ہر چھوٹی بڑی چیز پر گرفت کرنے لگو گی تو آپ 55 میں بچپن گزار رہی ہے. ابھی بچپنا گیا نہیں ہے آپ کا. بچے ایسا کرتے ہیں، ایک معمولی سی سویٹ کے خاطر 4-5 روز تک نہیں بولتے. ارے اس نے ایک مرتبہ ایک لڈو زیادہ کھا لیا، آپ ساس کو کیوں پیٹ میں ڈھکتا؟ میری ماں بہنوں اللہ کے واسطے میں پھر سے یاد دلاؤں گا، ایک لڈو کے مقابلے میں اللہ کی رضا بہت بڑی ہے. آپ اس کی بنیاد پر ظلم کر لو گی، ہمارا سب سے بڑا پروردگار ناراض ہو جاوے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے وہ جو ہے ناراض ہو جاوے گا. اس بنیاد پر اس کو سیدھا کرنے کی مت سوچو. ارے کمیونیکیشن، گھر میں سیٹلمنٹ، تھوڑا آگے پیچھے کر کے مزاج کو ہم نوا بنانا اور سازگار بنانا، مزاج کو موافق بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس میں کچھ تیزی ہے بہو میں، آپ تھوڑی سی نرمی برت کر بیلنس کرو. اپنے اصول اتنے کڑے مت رکھو. اب ہر ایک کی طبیعت الگ الگ ہے. کوئی ضروری ہے کہ ایک بہو آپ کے مزاج کے مطابق سارے اصولوں کی پابندی کرتی ہے تو اس کو بھی 100% کرنا ضروری ہے. ارے کروانے کے لیے نرمی برتو، اس کے دل میں جگہ آوے گی تو وہ اس سے ڈبل اصول ماننے تیار ہو جاوے گی. لیکن سختی سے آج تک کام نہیں بنا ہے میری ماں بہن. اور وہی بات کہ ہماری بیٹی کو جب کچھ نصیحت کرنی ہوتی ہے نا تو بڑی نرمی سے ہم کرتے ہیں، اور اس بہو کو کہنا ہوتا ہے تو
سب سے زیادہ تیکھا اور تیز جملہ جو ہوتا ہے وہاں سے شروعات ہوتی. یاد رکھو تیزی آج تک کبھی فائدہ نہیں دے سکی ہے عام احوال کے اندر، اس نے بگاڑا ہی ہے ہمیشہ. میں ایک قصہ سناتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ نرمی مقصد نکالتی ہے اور تیزی بگاڑتی ہے مقصد کو. ہارون رشید بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، بڑا قدردان علماء نواز آدمی تھا. وہ علماء اس کی مجلس کے اندر عام طور پر بیٹھے رہتے تھے اور بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا. ہارون رشید کے دربار میں ایک مرتبہ کوئی عالم، کوئی صاحب علم آئے. وہ بہت زیادہ شاید پکے پڑے ہوئے نہیں تھے، تو آ کر اس نے ہارون رشید کو ڈانٹنا شروع کیا. دربار بھرا ہے، وہ ڈانٹ پر ڈانٹ پلا. ہارون رشید چونکہ علماء نواز تھا، پورے دربار کے بیچ انسلٹ کرنا نہیں چاہتا تھا. اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود آنکھ بند کر کے گردن نیچی کر کے سنتا رہا. یہ بزرگ تھے، ڈانٹ ڈپٹ مسلسل سنائے جا رہے تھے. جب وہ رک گئے تو ہارون رشید نے سر اٹھایا اور کہا کہ اچھا آپ کی بات پوری ہو گئی یا کچھ کہنا چاہو گے؟ اور انہوں نے کہا اور کیا کہوں گا، بس اتنے میں جو ہے عقل مندوں کے لیے بس اس طرح کی بات کی. ہارون رشید نے کہا اب سنو میری. دیکھو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تھا. ٹھیک ہے، جانتے ہو نا مولانا، ان دونوں پیغمبروں کو جب فرعون کے پاس بھیجا تو کیا ہدایت کی تھی؟ ان دونوں کو کہا تھا فقولا لہو قولا لینا، فرعون کے پاس جا کر نرم بات کرنا. تو مولانا بتاؤ، تم ہارون اور موسیٰ سے بڑے تو نہیں ہو نا، اور میں فرعون سے خراب تو نہیں ہوں؟ اتنے بڑوں کو اتنے خراب کے پاس بھیجا جا رہا ہے، وہاں نرمی کی تلقین کی جا رہی ہے، اور تم اتنے بڑے نہیں ہو، میں فرعون سے خراب نہیں ہوں، تو میرے لیے سختی کیوں؟ ارے ڈھنگ سے بات کہی جاتی ہے، نرمی سے کہی جاتی ہے تو سنا جاتا ہے. اس میں تو بگاڑ پیدا ہوگا. میں پھر سے آپ کو کہوں گا کہ وہ جو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ جو ہمارا تلخ لہجہ ہے، اللہ کے واسطے بھول جاؤ. ہماری بیٹی کے لیے آپ استعمال نہیں کر سکتے تو ہماری بہو کے لیے بھی استعمال مت کرو. دونوں جگہ پیمانہ ایک ہونا چاہیے ہمارا. میری ماں بہنوں، اگر یہ نہیں ہے تو میرے ہاتھ سے عدل و انصاف کا دامن چھوٹ گیا اور میرے گھر میں ظلم نے پاؤں رکھ دیے. یہ سمجھنا پڑے گا. یہ ایک مزید ریزن ہے. میں نے اب تک 3 ریزن بتائے جس میں میاں بیوی کے درمیان میں ساس بہوؤں کے درمیان میں ناچاقی کیوں ہے. پہلی بات تو اس کو اپنے گھر کا ایک فرد نہیں سمجھا جاتا، سبیہ نہیں سمجھا جاتا. دوسرے نمبر پر ہمارے پیمانے 2 ہیں، 2 ترازو. ان کے ساتھ بیٹی کے ساتھ الگ معاملہ اور بہو کے ساتھ الگ معاملہ. تیسری چیز، ہم نے سائیکولوجیکل اور نفسیاتی طور پر بہو کی سرشت کو اور طبیعت کو جانا ہی نہیں ہے. بہو ٹیڑھی اور ساری ہی خواتین میں یہ کجی پیدا ہے، تو پھر ہم اس کو سیدھا کرنے جائیں گے تو توڑ کے رکھ دیں گے. ایک چوتھا ریزن بدگمانی. میری ماں بہنوں، اس نے جو رول ادا کیا ہے ساس بہوؤں کے درمیان میں جھگڑا کروانے میں، شاید ان میں سے کسی نے کیا ہو. بہوؤں کے ہمارے گھر میں آنے کے موقع سے ہی پہلے سے ہی ساس کے دل و دماغ کے اندر ایک چیز یہ چلتی ہے، اچھا یہ بہو آ کر ہمارے گھر کا سارا چارج خود لے لے گی، شوہر کو اپنے ہاتھ میں کر لے گی، اور مجھ ساس کا بھی پھر نہیں مانے گی اور مجھ کو بھی جو ہے تو تڑاکے سے بات کرے گی. یہ سب بدگمانیاں ہیں، جبکہ بہو کے دل و دماغ میں دور دور تک نہیں ہے. اب جب یہ ویژن ہے نا ساس کا، تو وہ سوچتی ہے کہ ہاں پہلے ہی دن سے اس کو برابر دبا کے رکھو تاکہ یہ سر ابھار ہی نہ سکے، میرے شوہر کو مٹھی میں، میرے بیٹے کو مٹھی میں نہ کر سکے، اور مجھے اور میرے شوہر یعنی اپنے ساس سسر کے سامنے آواز تو کیا نگاہ بھی نہ اٹھا سکے. چنانچہ اس بدگمانی کے اوپر پھر بلا، سخت اور تیز معاملہ شروع ہوتا ہے. بہو بڑی امیدوں اور ارمانوں کے ساتھ آتی ہے کہ میں اس کو ماں بناؤں گی، اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کروں گی اور اس کی طرف سے انشاءاللہ بڑے ہیں ہمدردی پاؤں گی. لیکن یہاں آ کر یہ بدگمانی کے تحت برا معاملہ دیکھتی ہے تو شوق ہو جاتی. مجھے بتائیے، کیا آپ جو بدگمانی قائم کر رہے ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل ہے کہ بہو اس طرح آئندہ کرنے ہی والی ہے؟ ہم نے تو یہاں تک سنا، آج کے زمانے میں، ہر زمانے میں شیطان کا ایک اپنا ہتھیار رہا ہوتا ہے جس کو وہ چلاتا ہے اور دنیا میں خرابیاں پھیلاتا ہے. آج کے زمانے کا شیطان کا لیٹسٹ ہتھیار ہے بدگمانی. اس سے اس نے گھروں کو سلگایا ہے.
گھروں کو نہیں نگروں کو سلگایا ہے، شہروں کو سلگایا ہے، ملکوں کو سلگایا ہے محض بدگمانی کی بنیاد پر۔ میری ماں بہنوں، کیوں بدگمانی کرے؟ یاد رکھو، جیسے زبان سے بری بات بولنا یہ گناہ ہے، دماغ میں برا خیال جما کر لانا، بدگمانی کرنا بھی گناہ ہے۔ قرآن نے اعلان کر دیا ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانیاں گناہ ہوا کرتی ہیں، میں کیوں ایسا برا سوچوں؟ ارے آپ دیکھو تو صحیح، یہ بہو اگر آپ کی طرف سے ممتا، محنت، آپ کی طرف سے رحمت اور شفقت اور مہربانی پائے گی تو وہ بچ جائے گی آپ کے لیے، لیکن میں بدگمانی میں پہلے ہی دن سے اگر اس کے ساتھ برا اور سختی کا معاملہ شروع کرتی ہوں تو پھر میں نے اپنے ہاتھوں اپنے پاؤں پر کلاڑا مارا ہے۔ کل کو یہ بہو بپھر جائے، ہمارے گھر میں پریشانی آئے تو اس کو ڈانٹنے کے بجائے اپنی اس بدگمانی پر رونا جس کو ہم نے اللہ کی نافرمانی کر کے جاری کیا تھا ہمارے گھر کے اندر۔ میری ماں بہنوں، بدگمانی نہ کرو۔ ہمیشہ کوئی اگر سامنے سے کوئی ایسی حرکت بھی ہو نا، اس کو بھی سب سے پہلے تو اچھی ہی جگہ کے اوپر معمول کرنے کی کوشش کرو۔ بدگمانی ہرگز قریب نہیں آنی چاہیے۔ اور اسی بدگمانی کی وجہ سے میرا اپنا اندازہ ہے بہت سارے سنسار ٹوٹ گئے ہیں، بہت سارے دو خاندانوں کے درمیان میں بڑی کھائی پڑی ہے۔ ظاہر ہے سنسار ٹوٹے گا تو دونوں خاندان افیکٹ ہوں گے، اور کل تک ان کے درمیان میں جو کمیونیکیشن تھا وہ آج اتنا کٹ کے رہ جائے گا کہ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے تیار نہیں ہوتے۔ خلاصہ اتنا ہی نکلا میری ماں بہنوں، ہمارے گھر میں لائی جانے والی یہ بہو ہماری ہمدردی، غمخواری، ہماری طرف سے نرمی کی محتاج ہے، نہ کہ اس سختی کی جس کو ہم لوگ کر رہے ہیں۔ اور اگر ایسا ہوا کہ اس بہو کے اتنے سارے حقوق کے باوجود محض بدگمانیوں کی بنیاد پر، یا ہمارا گھر ہے ہم جو چاہیں وہ کریں، ڈکٹیٹرشپ کی بنیاد پر اس بہو کے ساتھ غلط معاملہ ہوا، اسی کو شریعت کی نگاہ میں ظلم کہا جاتا ہے۔ کسی کا حق نہ دے کر حق مارنا، حق تلفی کرنا، کسی پر بے وجہ سختی کرنا۔ مجھے معاف کریں، بعض کیسز میں تو جب ساس بہت بولنا شروع کرتی ہے نا تو آخر میں پھر اس کا ہاتھ بھی اٹھنے لگتا ہے بہو کے اوپر۔ میں نے یہ بھی حالات دیکھے۔ آپ کو کیا حق پہنچتا ہے کہ آپ جو ہے اس بہو کے اوپر ہاتھ اٹھاؤ؟ یہ نرا ظلم ہے۔ اور یاد رکھو، جس گھر میں ظلم آیا اس گھر سے سب سے پہلے تو برکت ختم، نحوست اترتی، بے سکونی اس گھر میں اپنا اڈا جما لیتی، گھر کے سارے افراد کے درمیان میں ایک کشیدگی اور تناؤ کا ماحول رہتا ہے۔ ہم لوگ پھر اس کے ریزن سوچتے ہیں کہ کیوں ہوا ایسا، بہت اچھا تھا اور یہ بہو آئی نہیں اسی لیے یہ بھی غلط ہے۔ ارے باپ کے بہوؤں کے ساتھ غلط کیے ہوئے معاملات کی یہ نحوستیں ختم کرو اس کو۔ آپ تو اس کو اور بڑھاوا دے رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے یہ حالات آئے۔ ارے جس چیز کو لے کر بیمار ہوئے تھے اسی کو دوا سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں۔ میر کا بہت اچھا شعر ہے۔ میر کہتا ہے، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب، اسی عطار کے بیٹے سے دوا لیتے ہیں۔ جہاں سے بیماری آئی اسی کے بیٹے کے پاس ہم اس کی دوائی لینے کے لیے گئے۔ ارے اس بہو کے ساتھ غلط برتاؤ نے گھر میں بے سکونی پیدا کی ہے تو آپ مزید بے سکونی زیادہ ظلم کر کے مت پیدا کرو۔ ہاں مجھے تو ایسا لگتا ہے بہن کہ یہ جو ساس بہوؤں کے درمیان کی کھائی ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک دوسرے کے حقوق جب وہاں لیے جائیں گے تو ایک بڑی تعداد ساس بہوؤں کی ہوگی، جس میں ساس نے بہوؤں کے اور بہوؤں نے ساس کے حکم مارے ہوئے ہوں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں ظلم کا بدلہ روپیوں، پیسوں، درہم، دینار سے نہیں دلوایا جائے گا، ہماری نیکیاں ان کو دی جائے گی، ان کے گناہ ہمارے سر پر ڈالے جائیں گے۔ یہ ہے ظلم۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ، جو جس گھر میں ظلم کرتا ہے وہ آخرت میں اپنے لیے ظلمات یعنی اندھیریوں کے پارسل بھیجتا۔ ہماری قبر میں اندھیری در اندھیری، موت کے موقع سے اندھیری در اندھیری، محشر کے میدان میں اندھیری در اندھیری، اور پل صراط پر اندھیری۔ یہ سب کون سی اندھیری ہے؟ دنیا میں کیے ہوئے ظلم جو ہم نے اندھیری کی شکل میں وہاں جمع کیے تھے۔ میری ماں بہنوں، اگر اپنے لیے روشنی نہیں بھیج سکتے تو کم سے کم اندھیریوں کے پارسل مت بھجواؤ، بہت مشکل ہو جاوے گا۔ اور کہا ہے لوگوں نے
کہ کفر کے ساتھ حکومت ٹک سکتی ہے لیکن ظلم کے ساتھ حکومت نہیں ٹک سکتی۔ اتنی بڑی حکومت ظلم کی وجہ سے درہم برہم ہو جا سکتی ہے تو ہمارا گھر تو بہت چھوٹا ہے، اس میں اگر ظلم آئے گا تو گھر درہم برہم ہو جائے گا، اس گھر کے اندر جو کچھ کھانا خرابی ہوگی وہ کم ہے۔ اس لیے میری ماں بہنوں، خلاصہ یہی نکلا، ہم بہوؤں کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کریں، اور ان کی طرف سے اگر حق تلفی ہو رہی ہے، میری آپ کو درخواست ہے آپ چشم پوشی کیجئے۔ کچھ دنوں تک آپ کا یہ حسن سلوک جب وہ دیکھے گی، اگر وہ سعادت مند ہوگی، اچھی تربیت پائی ہوئی ہوگی، اس کا اثر لے کر آپ کے ساتھ اچھا معاملہ شروع کرے گی، آپ کو اپنا احسان مند شمار کرے گی، اور یہ حرکتیں جو اس کی طرف سے آپ کے ساتھ بری کی جاتی تھی، کل کو جب بڑے ہونے کے بعد اس کو یاد آئے گی، ایک مرحلے کے اوپر جا کر خود اپنے کام پر وہ شرمندہ ہوگی۔ لیکن آپ سختی کرو گی تو وہ سارے نتائج جو ہے ہمارے ہاتھ میں سے چھوٹ جائیں گے۔ اس لیے اللہ کے واسطے میں آپ کو علاج بتاتا ہوں کہ آپ اپنی بہوؤں کے سارے حقوق ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اس کی طرف سے حقوق کی بہت زیادہ امید نہ رکھیں۔ مجھے ایک بات یہ بھی کہنی ہے، بعض مرتبہ ساسیں جو ہیں وہ اپنی بہو سے یہ امید رکھتی ہے کہ یہ مجھ کو اپنی سگی ماں کی طرح رکھے۔ بہت اچھا ہے، میری چاہت ہے، دعا بھی ہے کہ ایسے رکھے، لیکن میری ماں بہنوں، تھوڑا تجربات کی روشنی میں آپ کو کہتا ہوں، یہ آپ کی امید جو ہے نا اوور امید ہے، اتنی زیادہ مت رکھیے۔ اتنا زیادہ بڑا رشتہ جو ہے عام طور پر نہیں ہوتا، یہ آپ کو عین اپنی ماں کے درجے میں رکھنے لگے اگر کسی جگہ ہے تو اس کو عجوبہ روزگار کہا جاوے گا، بہت کم ایسا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے تھوڑی ہم اصل میں بہت امید رکھتے ہیں اور پھر اس کی آدھی بھی نہیں پاتے تو مایوس ہو جاتے، اور وہاں سے دشمناوٹ شروع ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہم لوگ حقوق کے دینے کی زیادہ کا اہتمام کریں، لینے کے سلسلے میں چشم پوشی سے کام لیں۔ یہی کسی جگہ کے اوپر جو ہے معاشرے کے بہترین چلنے کا بہت بڑا نشان اور ذریعہ ہے۔ ایک اور بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہاں بعض گھروں کے اندر بعض مرتبہ بہوؤں کی طرف سے بھی ساس پر ظلم ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ بہوؤں کو جب بیان میں کہا جائے گا تب ان کے حقوق ان کو یاد دلائے جائیں گے۔ آپ ابھی یہ مت سوچئے کہ کیوں بہوؤں کے حقوق نہیں، بھئی آپ کو بہوؤں کے حقوق بتانے کا کیا فائدہ، جس کو کرنا ہے اس کو بتائیں گے، اس لیے یہ ایک الگ موقع ہوگا۔ لیکن آپ اتنا ضرور جانیے، بعض جگہوں پر واقعی ساس بہت جو ہے پوزیٹیو موڈ میں ہوتی ہے لیکن بہو کی طرف سے ظلم ہوتا ہے۔ میں آپ کو کہوں گا آپ سختی کا معاملہ کرنے کے بجائے میں جو عمل بتا رہا ہوں وہ کیجئے۔ آپ کچھ قرآن مجید پڑھ کر اس بہو کو بخش دیا کیجئے، اس کو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، غائبانہ آپ بخش دیا کیجئے۔ انشاءاللہ قرآن کریم کی برکات اس کے دل کو بالآخر نرم کرے گی۔ ہاں بھاری بہت پڑے گا آپ کو، ہیں یہ بہو مجھ پر ظلم کرتی ہے اس کو میں قرآن بخشوں، لیکن میری ماں بہنوں آپ کو اگر معاملہ سیدھا اور درست کرنا ہے تو یہ کرنا ہوگا، آپ کچھ پڑھ کے اس کو بخش دیا کیجئے۔ انشاءاللہ اس کا دل اللہ کے کلام کی برکت سے نرم ہوگا، اور کل کو وہ حق ضائع کرتی تھی آئندہ انشاءاللہ وہ حق کی ادائیگی کا اہتمام کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اصولوں کے اوپر کاربند فرما کر پوزیٹیو موڈ سے ان احکام کو لے کر ہماری زندگیوں میں اتارنے والی بنائے، اور جہاں جہاں سے خلل آیا ہے ان ساری جگہوں سے خلل کو پور کرنے اور ختم کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ میری ماں بہنوں ایک آخری بات کہتا ہوں، ہمارے یہاں جب اس طرح ساس بہوؤں کے بعض مرتبہ جھگڑے چلتے ہیں تو یہ ریلا سرکاری کورٹوں اور مختلف جو ہے کچہریوں اور پولیس تھانوں تک پہنچتا ہے۔ آپ اپنی شریعت کے پلیٹ فارم کا سہارا لیجئے، اللہ نے جو اصول قائم کیے ہیں اس سے بہترین سولیوشن کا کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے۔ آپ جو ہے اس سلسلے میں بھی جو شریفنج دارالقضاء وغیرہ چلتے ہیں ان کا سہارا لیجئے، انشاءاللہ کمپرومائز اور مصالحت ہی کے اوپر اللہ نے چاہا تو معاملہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق بخشے، اور حق تلفیاں جہاں ہو رہی ہے اس کا سلسلہ ختم فرمائے، اور حقوق کی ادائیگی کا سب کو زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صل علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔
اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، اے اللہ تیرا کھا کر تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، اے اللہ ہمارے چھوٹے بڑے نئے پرانے جان کر کیے ہوئے انجان کر کیے ہوئے سب گناہوں کو معاف فرما، ہم نے تیرے بھی بہت حقوق پامال کیے معاف فرما، اے اللہ ہمارے ماتحتوں کی بھی بڑے حقوق پامال کیے ان کو بھی اے اللہ معاف کر دینے اور ان سے ہم کو معافی تلافی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارے گھروں کو جنت نشان بنا اور یہ یقین ہمارے دلوں میں جما دے کہ حقوق کو ادا کرنے کی وجہ سے گھر جنت نشان بنتے ہیں اور حق تلفیوں کی وجہ سے جنت نشان گھر بھی جہنم نشان بن جاتے ہیں۔ یا الہ العالمین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو خط کھینچا ہے، ہم ساسوں کے لیے جو حقوق بتائے ہیں، اے اللہ ان پر ہم کو 100% عمل کرنے والا بنا دے۔ آج تک ہم سے اگر کسی کی حق تلفی ہوئی ہے ان کے ساتھ اسی دنیا میں معافی تلافی کی توفیق دے، اس سے پہلے کہ آنکھیں بند ہو جائیں اور ہمارے سر پر ان کے حقوق رہ جائیں اور کل محشر کے اندر نیکیوں کی شکل میں اور ان کی برائیاں اپنے سر لینے کی شکل میں ہم کو بھگتنا پڑے۔ ہماری حفاظت فرما یا الہ العالمین۔ امت مسلمہ کو جیسے وہ نماز میں اسلام کا فالو کرتے ہیں، اپنی معاشرت اور رہن سہن اور سماجی اور معاشرتی امور کے اندر بھی اسلام کا فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تو ہمارا ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہماری زندگی تیری رضوان و رضا میں پوری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان و اسلام کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھ، جب اپنے پاس بلائے اے اللہ ایمان و اسلام کے ساتھ بلا۔ جو کچھ کہا گیا اے اللہ ان میں جو شریعت کے مطابق امور تھے ان سب کو قبول فرما، ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ اگر کوئی بات خلاف شریعت چک سے نکل گئی ہو معاف فرما، اس کی بداثریوں سے ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہند و پاک کے جو حالات ہیں اے اللہ آسانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہر قسم کی دشواری اور آزمائشوں سے حفاظت فرما، اے اللہ ساری چیزوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنا بہترین نظام قائم فرما، اے اللہ ساری جگہوں کے اوپر جہاں مسلمان پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں سب جگہوں کے اوپر اے اللہ تو اپنی طرف سے ظالموں کے ہاتھوں کو ظلم سے روک لے، مظلومین کی حمایت فرما، اہل فلسطین کی خوب مدد فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک۔